پیغمبر کے جانے کے بعد لوگ اس طرح کے موجود تھے، ان کا کام یہ تھا کہ ان کو ہٹایا جائے سامنے سے، دوسروں کو لایا جائے ان کے سامنے، اس کے لیے کوشش کرتے رہے۔ اب اس کے مقابلے میں جو مکتب ہے وہ مکتب اہل بیت ہے، چونکہ اہل بیت یہ چاہتے ہیں کہ اپنے مقام کو ثابت کریں لوگوں کے درمیان، اور اہل بیت کے مقابلے میں جن لوگوں کو لایا گیا ہے ان کو سامنے سے ہٹائیں لوگوں کے۔ یہ دو کام اہل بیت کے ہیں، کیونکہ جو دشمن کا کام ہے اہل بیت کا بالکل اس کے اپوزٹ، اس کے برعکس اہل بیت کا کام یہ ہے۔ یعنی اگر اہل بیت علیہم السلام بعض مقامات پر نہیں بول رہے ہیں اور خاموش ہیں تو اس لیے نہیں خاموش ہے کہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے یا قوت نہیں ہے، اس لیے خاموش ہے کہ دوسروں کی آنکھیں کھلیں اور وہ پہچانے کہ پیغمبر کی روایات میں اہل بیت کون ہو سکتے ہیں۔ آخر مولا کائنات جو اہل بیت کی پہلی فرد ہے بعد از پیغمبر، ان کا کام یہی ہے۔ علی ابن ابی طالب 25 سال تک گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، گوشہ نشین ہیں، تلوار نہیں اٹھا رہے، حق کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے، کیونکہ دشمن چاہتا ہی یہی ہے کہ علی تلوار اٹھائیں، تاکہ علی تلوار اٹھائیں اور آپس میں جنگ کو دکھا کر کے اصل دین کو ختم کر دیا جائے۔ مولا کائنات نے کہا ہم اہل بیت رسول اللہ ہیں، اپنے اوپر ظلم تو برداشت کر لیں گے لیکن دین کو مٹنے نہیں دیں گے۔ اہل بیت کے مقابلے میں کچھ چیزیں ہیں جو لائی جا رہی ہیں، آپ اٹھا کر کے دیکھیں۔ مولا کائنات خلافت سوم کا زمانہ آنے سے پہلے دوسرے خلیفہ کے بعد مولا کائنات کے سامنے جب بات رکھی جا رہی ہے، ایک طرف تیسرا خلیفہ عثمان، ایک طرف مولا کائنات ہے، وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ عمل کریں گے قرآن و سنت و سیرت شیخین پر۔ مولا کائنات نے کہا کہ ہم قرآن و سنت پر تو عمل کریں گے، سیرت شیخین پر عمل نہیں کریں گے۔ توجہ کیجئے، یہ علی ابن ابی طالب نے بالکل واضح طور سے کہہ دیا کہ ہم سیرت شیخین پر عمل نہیں کریں گے، قرآن و سنت پہ عمل کریں گے۔ یعنی جس طریقے سے قرآن و سنت منبع دین ہیں، اسی طریقے سے دشمن نے ایک تیسرا منبع بنایا، بنام سیرت شیخین۔ مولا کائنات کی خلافت 15 سال تک پیچھے چلی گئی، علی نے اس 15 سال کو برداشت کر لیا اس طریقے سے کہ جیسے کسی کے گلے میں ہڈی پھنسی ہو یا آنکھ میں کانٹا لگا ہو۔ خود فرماتے ہیں صبر تو وفی الحلق شجا وفی العین قضا، میں نے اس طریقے سے صبر کیا ہے کہ جیسے حلق میں ہڈی ہو یا آنکھ میں کانٹا ہو، لیکن برداشت نہیں کیا کہ قرآن و سنت کے مقابلے میں کسی دوسری تیسری چیز کو سامنے لایا جائے۔ مولا کائنات نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہم اسے قبول نہیں کریں گے، چونکہ دشمن ایک دوسرا مکتب لے کر کے سامنے آ رہا تھا قرآن و سنت کے مقابلے میں۔ مولا کائنات نے قبول نہیں کیا، اور اسی طریقے سے یہ بات چلتی رہی، اور ہر کوشش ہو رہی ہے ہر دور کے حاکم کی کہ اہل بیت کو منزوی کیا جائے، اہل بیت کو پیچھے کیا جائے، دوسروں کو سامنے لایا جائے۔ اور اس کوشش میں اب وقت نہیں ہے کہ میں زیادہ گزارش کروں آپ کے سامنے، اس کوشش میں باقاعدہ دشمن لگا ہوا ہے لیکن نہیں ہو پا رہا، یہاں تک کہ جب بنی امیہ ختم ہو گئے تو بنی عباس اٹھے۔ بنی عباس کون ہیں؟ بنی عباس یعنی پیغمبر کے چچا عباس کی اولاد، پیغمبر کے چچا جو عباس ہیں ان کی اولاد، بنی عباس، عباس کے بیٹے۔ بنی عباس سامنے آئے، کیا کہہ کے سامنے آئے؟ الرضا من آل محمد، آل محمد کی رضا کے لیے اٹھ رہے ہیں۔ اب زمانہ اور خطرناک ہوا، بنی امیہ کے دور کو تو دشمن پہچانتا بھی تھا، لیکن بنی عباس کو لوگ بعنوان اہل بیت دیکھ رہے تھے۔ توجہ کیجئے، چونکہ عباس اہل بیت گھر کی فرد ہے، بنی ہاشم کی فرد ہے، اور یہ عباس کے بیٹے ہیں، لہذا اہل بیت میں شامل کر رہے ہیں، اور اسی لیے جو لوگ آ رہے ہیں بنی عباس کے وہ اپنے آپ کو اہل بیت کہہ کے پیش کر رہے ہیں۔ اب اور اہل بیت کو کنارے کیا جا رہا ہے، ایک دوسرا چہرہ بنا میں اہل بیت سامنے لایا جا رہا ہے کہ بنا میں قرشی اور بنا میں ہاشمی اور بنا میں کیا لایا جا رہا ہے، جس میں ابو العباس صفا ہے، جس میں ہارون رشید ہے، جس میں مامون رشید ہے، جو سارے کے سارے قاتل ہیں۔